لاکھوں سلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ احیاء العلوم الدین، امام غزالی کی بہت ہی عالی شان کتاب ہے۔ اس کی پہلی جلد مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 912 پر درود پاک کی ایک فضیلت جو لکھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مروی ہے، ایک دن رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے علیہ السلام اور کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور جو ایک مرتبہ سلام بھیجے میں اس پر 10 مرتبہ سلام نازل کروں۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، درود ہم ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور آقا کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کرتے ہیں تو 10 مرتبہ سلامتی نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان صحابیات سلسلے میں ایک بار پھر حاضری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس مبارک سلسلے میں صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے حالات زندگی بیان کیے جاتے ہیں اور اس سے متعلقہ مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلے 12 سلسلوں میں خاتون جنت ام الحسنین شہزادی کونین، آقا کی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہم نے بیانات سنے، اور اب پچھلے کئی سلسلوں سے حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہم سن رہے ہیں، اور کچھ سلسلوں سے ہم آپ کے مبارک اقوال سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی آپ کے فرامین علی شان سنیں گے۔ پہلے ہم اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ خاتون جنت کے 8 حروف کی نسبت سے سلسلہ فیضان صحابیات کی 8 نیتیں۔ المعجم الکبیر لطبرانی حدیث نمبر 5942، فرمان مصطفیٰ، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جامع الصغیر للسیوطی حدیث نمبر 9326، فرمان مصطفیٰ، النیت الحسنۃ تدخل صاحبہ الجنہ، اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ یاد رکھیے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ سب سے پہلے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور اجر و ثواب کے لیے ہم اول تاخیر شرکت کریں گے۔ یہ نیت کر لیجئے کہ علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا۔ جس طرح نماز میں التحیات پڑھتے ہوئے ہم بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں دوزانوں بیٹھنا۔
ہر نیت کے بعد نبیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ کہوں گا کہ نیکی کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ اہم مدنی پھول لکھوں گا، یہ بھی نیت کر لیجئے۔ یہ بھی نیت کیجئے کہ رحمت الہی کے حصول کی نیت سے جب قرآنی آیات کی تلاوت اس کا ترجمہ پڑھا گیا تو کان لگا کر انتہائی توجہ سے سنوں گا، اور اپنے اختیار میں ہوا، دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت و ترجمہ سنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مبارک نام سن کر جل جلالہ یا عز و جل کہوں گا، رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اور صلو علی الحبیب سن کر درود پاک پڑھوں گا، اور نام محمد لیا گیا تو سبحان اللہ انگوٹھے بھی چوموں گا، درود پاک بھی پڑھوں گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ سبحان اللہ، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آقا کا نام آتا ہے تو منہ میں شہد سا گھل جاتا ہے۔ وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بے تاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابیہ کا تذکرہ ہوگا رضی اللہ تعالی عنہا کہوں گا، نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے اور عمر بھر کی نیکیاں جو میرے پاس ہیں اس کا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، ائمہ مجتہدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، تمام بزرگان دین خصوصاً ائمہ سلاسل اربعہ اور ان کے مریدین، خصوصاً سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے بزرگان دین، مشائخ و مریدین، مبلغات و مبلغین مرحومین، مدنی قافلوں کے مسافرین و مدنی انعامات کے عاملین، تمام مومنات و مومنین، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ، اور ان کے خاندان، بالخصوص ان کے والدین، ان کی اولاد کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے 12 سلسلوں کے بعد سے ہم حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی حبیبہ اور انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ صدیق اکبر کی شہزادی، آپ کی شان یہ ہے کہ سبحان اللہ آپ کے شوہر جو ہیں نبیوں کے تاجدار ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بھائی صحابی ہیں، آپ کی بہن صحابیاں ہیں، آپ کی والدہ صحابیاں ہیں، آپ کے والد تمام صحابہ کے تاجدار ہیں، خلیفہ اول ہیں، امیر المؤمنین ہیں، والد امیر المؤمنین اور آپ ام المؤمنین۔ سبحان اللہ، کیا شان پائی آپ نے، تربیت کس نے کی؟ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی تربیت فرمائی، اور آپ کم سنی میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں آ گئی تھی، تو خوب آپ نے تربیت حاصل کی، خوب فیضان نبوی حاصل کیا، تو آپ کے فرامین بہت ہی عالی شان ہیں۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 12496 سنیے، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھی۔ ایک عورت سجاوٹ کے زیورات لے کر آئی اور عرض کی میں یہ کعبہ شریف کے لیے ہدیہ لائی ہوں، کعبے کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، سجانے کے لیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر تو یہ راہ خدا میں دیتی، یتیموں اور مساکین کو دیتی تو بہتر تھا، کیونکہ یہ گھر ایسا ہے، یہ کعبہ ایسا ہے جس پر اللہ تعالی کے مال میں سے بہت کچھ دیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 12497 بھی سنیے، آپ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اپنی یہ انگوٹھی صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں 1000 مرتبہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف ہدیہ بھیجوں۔ اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے آپ کو کتنی محبت ہے، اس سے اندازہ لگائیے۔
یتیموں سے آپ کو کتنی الفت ہے اس سے اندازہ لگائیے، مساکین کا آپ کو کس قدر خیال ہے اور ان کی مدد کرنے کا کتنا ذہن ہے اس سے اندازہ لگائیے۔ اللہ اکبر، آپ تو قرض لے کر غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں اسے ہمیں خرچ کرنا چاہیے، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے چاہیے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب بھی دکھاتا ہوں آپ کو میں، اور اس سے انشاءاللہ پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ چنانچہ صفحہ نمبر 525 اور 526 پر بہت ہی پیاری روایتیں لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو مال ہمیں ملا ہے ہم اسے مسکینوں پر، یتیموں پر خرچ کریں، اللہ نے توفیق دی تو ان کی کفالت کریں۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6005 حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ شہادت اور بیچ والی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان دونوں کو کھول دیا۔ اللہ اللہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2983 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے یا کسی اور کے یتیم بچے کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ پھر امام مالک نے اپنی شہادت کی بیچ والی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس میں جو وضاحت لکھی اس حدیث کے تحت وہ بھی سن لیجئے۔ اپنے یتیم سے مراد یتیم رشتہ دار ہے، جیسے کوئی ماں اپنے یتیم بیٹے یا دادا یا دادی اپنے یتیم پوتے پوتی کی کفالت کرے، جبکہ کسی اور کے یتیم بچے سے مراد کسی اجنبی یتیم کی پرورش کرنا ہے جس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہ ہو۔ ان دونوں ہی کی پرورش پر اجر عظیم حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اور بھی بہت پیاری پیاری روایتیں ہیں، ایک اور بہت ہی پیاری اس میں سے روایت پیش کرتا ہوں، چنانچہ ابو داؤد شریف کے حوالے سے ہے، حدیث نمبر 5149 حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور زرد رخساروں والی عورت قیامت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر راوی نے بیچ کی اور شہادت والی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ زرد رخساروں والی عورت سے کیا مراد ہے؟ زرد رخساروں والی عورت سے مراد حسن و جمال والی، منصب والی بیوہ عورت۔ زرد رخساروں والی میرے آقا نے فرمایا اس عورت سے مراد ہے وہ عورت جو حسن و جمال والی ہے، منصب والی ہے، بیوہ ہے۔ جب اپنے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے اپنے آپ کو ان سے جدا ہونے یا مرنے تک وقف کر دے اور دوسری شادی نہ کرے، سبحان اللہ، اس کے لیے کیا عالیشان مقام ہوگا جنت کے اندر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجمع الزوائد میں ہے، حدیث نمبر 13512، جب کسی قوم کے دسترخوان پر کوئی یتیم بیٹھتا ہے تو شیطان ان کے دسترخوان کے قریب نہیں آتا، سبحان اللہ۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 13434، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ گھر وہ ہے جہاں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3679، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ پارہ 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9 سنی، ارشاد ہوتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔
ترجمہ ایک کنز الایمان، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، اللہ کی محبت پر، مسکین اور یتیم اور اسیر کو، اسیر مینس قیدی، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو، ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یتیموں سے محبت کریں، ان کی پرورش کریں، ان کو اپنے مال میں سے دیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ احترام مسلم میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے، یہ بیانات عطاریہ حصہ اول، اس میں 12 رسائل ہیں۔ غفلت، نہر کی صدائیں، گناہوں کا علاج، گانے بازی کی ہولناکیاں، ابو جہل کی موت، شیطان کے 4 گدھے، احترام مسلم، ویران محل، قبر کا امتحان، قیامت کا امتحان، مردے کی بے بسی، پل صراط کی دہشت، اس میں ایک رسالہ احترام مسلم، بہت پیارا رسالہ ہے، ایسا پیارا رسالہ ہے کہ یہ بچھڑوں کو ملانے والا ہے، ایسا پیارا رسالہ ہے کہ اس رسالے کو پڑھ کر ایک غیر مسلم الحمدللہ مسلمان ہو گیا، الحمدللہ، بہت پیارا رسالہ ہے۔ اس میں المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 1279 کے حوالے سے لکھا ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے اور مسکین کو کھانا کھلانے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ دل سخت ہو گیا نا؟ ہاں، دل سخت ہو گیا ہے، خوف خدا سے آنسو بہتے ہیں، دوزخ کی آگ کو یاد کر کے کہیں ہم ڈرتے ہیں، دل میں ہلچل مچتی ہے، ماں باپ کی اطاعت ہوتی ہے، ماں باپ کے احکامات پر عمل ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی، نصیحت اثر کرتی ہے، تلاوت کرتے ہوئے رقت طاری ہوتی ہے، غور کریں نا، دل سخت ہو گیا۔ تو دل کی سختی کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں، مسکین کو کھانا کھلائیں، اور سنت یہ ہے کہ یتیم لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا آگے کی طرف لے آئے، اور بچے کا باپ ہو تو ہاتھ پھیرتا ہوا گردن کی طرف لے جائے۔ اچھا، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ اب وہ بوڑھے بوڑھے کہ میں یتیم ہوں، ارے بھائی یتیم اس کو نہیں کہتے، یتیم بھائی کس کو کہتے ہیں؟ سنیے، سمجھ لیجئے۔ امیر اہل سنت نے لکھا ہے جس بچے یا بچی کا باپ فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کب تک یہ یتیم ہے؟ جب بچہ یا بچی بالغ ہو گئے، اب یتیم کے احکام ختم ہوئے، اب یہ یتیم نہیں کہلائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت نے مسند امام احمد حدیث نمبر 22,215 کے حوالے سے بڑی پیاری فضیلت نقل کی ہے، سنیے۔ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ عز و جل کے لیے ہاتھ پھیرے، اخلاص، ٹھیک ہے، محض اللہ عز و جل کے لیے ہاتھ پھیرے، جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے مقابل اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے، میں اور وہ جنت میں 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا اس طرح ہوں گے۔ اور پہلے بتایا کہ یتیم لڑکے کے سر پر ہاتھ کس طرح پھیرنا ہے؟ آگے کی طرف لانا ہے، اور بچے کا باپ ہے تو ہاتھ یوں پھیرنا ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی محلہ دیکھیں ہمارے شیخ طریقت کیا کیا سکھاتے ہیں کہ سر پر ہاتھ کس طرح بچے کے پھیرنا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا، ہمارے مرشد یہ بھی سمجھاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ بہت کچھ معلوم ہوگا۔ ہماری امی جان کیا ارشاد فرما رہی ہیں کہ کعبے کی ڈیکوریشن کے لیے تو یہ ہدیہ لائی ہے، اگر تو کسی یتیم اور مسکین کو دیتی تو بہتر تھا۔ ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین، حبیبہ حبیب خدا سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرامین ہم سن رہے ہیں۔ آئیے ایک اور پیارا پیارا ارشاد پاک سنیے۔
آپ کا ایک مبارک عمل، یہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 12930۔ آپ نے ایک عورت کو دیکھا الٹے ہاتھ سے وہ کھا رہی تھی، آپ نے اسے منع کیا۔ اب غور کیجئے کہ عموماً ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور دیکھنا کیا ہے، خود بھی کتنے نادان الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ اسلامی بہنیں جو مدنی ماحول سے دور ہیں وہ بھی اس طرح کرتی ہوں گی، اور الٹے ہاتھ سے پانی چڑھا لیتی ہوں گی، وہ پلیٹ سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر الٹے ہاتھ سے چائے پی رہی ہیں، یا کھانا کھاتے ہوئے الٹے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ دانے پھانک ہی لیتی ہیں۔ اب ایسا موقع آتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر ہم نیکی کی دعوت دیں، ہم سمجھائیں کہ مسلمانوں کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے، مگر ہم نے کیا سمجھانا ہے، ہمیں سمجھانے کا بھی پتہ نہیں، یہ بھی سدھ نہیں ہے کہ کہاں سمجھانا ہوتا ہے اور کہاں سمجھانا لازم ہو جاتا ہے۔ نیکی کی دعوت میرے شیخ طریقت کی کتاب ہے۔ نیکی کی دعوت دینا کب فرض ہے، آئیے سنیے سمجھیے۔ آپ لکھتے ہیں گمان غالب ہے کہ اس کو بتائے گا تو باز آ جائے گا، تو کئی گھنٹوں کے بیان کے مقابلے میں اس کو گناہ سے منع کرنے میں زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اب اس کو منع کرنا فرض ہے، اور منع نہ کرنے والا گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد 3 صفحہ 615 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، اگر غالب گمان یہ ہے کہ یہ ان برائی کرنے والوں سے کہے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے اور بری بات سے باز آ جائیں گے، تو امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم کرنا واجب ہے۔ اس یعنی کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھنے والے کو برائی سے منع کرنے سے باز رہنا جائز نہیں۔ اور جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہیں، امیر اہل سنت بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے، اور اس کے لیے دعائے مدینہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے وسائل بخشش مجموعہ کلام جو ہے اس میں لکھتے ہیں، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والی اسلامی بہنیں ہیں، گھر میں اپنے محارم میں درس دیتی ہیں، علاقائی دورہ کرتی ہیں، شرعی پردے کے ساتھ ہفتہ وار اجتماعات میں بیانات کرتی ہیں، انفرادی کوشش کرتی ہیں، اپنے منصوب پر انفرادی کوشش کر کے ان کو داڑھی کی ترغیب دلاتی ہیں، امامہ سجاتی ہیں، اپنے ایسے بچے جو 22 سال یا اس سے بڑی عمر والے ہیں ان کو قافلوں کے لیے تیار کرتی ہیں، ہفتہ وار اجتماع کے لیے تیار کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، ان کو مبارک ہو۔ امیر اہل سنت کی طرف سے ان کے لیے دعائے مدینہ ہے۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ تو دائیں ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ اور بائیں ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ کیا ہے؟ شیطان کا طریقہ۔ ہم شیطان کا طریقہ کیوں اپنائیں؟ ہم تو اپنے آقا کا طریقہ اپنائیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آداب طعام یہ فیضان سنت کا ایک چیپٹر ہے۔ اس فیضان سنت میں 4 باب ہیں، 4 چیپٹر، اس میں ایک آداب طعامی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 230 پر امیر اہل سنت نے لکھا ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 3266، تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا، الٹے ہاتھ سے پیتا، الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2174، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب حبیب الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے اور پانی پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے۔
تو سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا سنت، اور اب سنتوں پر عمل بہت کم ہو گیا. خوش نصیب ہیں جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں. امیر علیہ سنت فیضان سنت کے صفحہ نمبر 231 پر لکھتے ہیں، حیات محدث اعظم صفحہ 374 پر ہے. محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی علی رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، لینے اور دینے میں دائیں یعنی سیدھا ہاتھ رائٹ ہینڈ کو استعمال کرو، یہ عادت ایسی پختہ ہو جائے کہ کل قیامت میں نام اعمال پیش ہو تو اسی عادت کے موافق دایاں یعنی سیدھا ہاتھ آگے بڑھ جائے، تب تو کام بن جائے گا. کیوں کہ بندہ مومن کو قیامت کے روز نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، فجار کو گناہ گاروں کو الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور کافروں کو تو پیٹھ توڑ کر دیے جائیں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. غیب جاننے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ گئے یہ تکبر سے بول رہا ہے. چنانچہ فرمایا لستطعت، یعنی تجھے استطاعت نہ ہو، مطلب یہ کہ تیرا سیدھا ہاتھ کبھی نہ اٹھے. اس نے تکبر کی وجہ سے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے سے انکار کیا تھا، لہذا پھر اس کا سیدھا ہاتھ کبھی منہ کی طرف نہ اٹھ سکا، یعنی اس کا سیدھا ہاتھ بیکار ہو گیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 221 میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. تو آقا کی زبان کیسی ہے؟ کن کی کنجی، جو اس زبان سے نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. لب سے تیرے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی، کہا جو دن کو رات ہے تو ہو کے رہی. اور اعلی حضرت ہدا کے بخشش شریف میں فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حبیبہ حبیب خدا حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ارشادات ہم سن رہے ہیں. ایک اور مبارک ارشاد سنیے. ارشاد فرمایا، یا بنی تمیم، اے بنی تمیم، لا تدیموا اکل اللحم، گوشت کھانے میں دوام اختیار مت کرو. دوام مینس ہمیشہ نہیں، ہمیشہ گوشت نہ کھاؤ. فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ، کیونکہ اس میں شراب کی طرح کی تیزی ہوتی ہے. مطلب یہ جس طرح شرابی شراب نہیں چھوڑ سکتا، اس طرح گوشت کا عادی بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اسی طرح کا ارشاد پاک امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں گوشت کھانے سے بچو کیونکہ اس میں شراب کی طرح تیزی ہوتی. موطا امام مالک حدیث نمبر 3450. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گوشت کے استعمال میں اعتدال چاہیے. اصلاح اعمال جلد اول صفحہ 659، یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس میں حضرت سیدنا امام عبدالرؤف مناوی علی رحمۃ اللہ الکوی فیض القدیر شرح الجامع الصغیر میں نقل کرتے ہیں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علی رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں ہمیشہ گوشت نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان نصیحت بنیاد ہے. جو 40 دن تک گوشت نہیں کھاتا اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں. اخلاق مینس عادتیں. اور جو لگاتار 40 دن تک گوشت کھاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. تو دل کی سختی کے اسباب میں سے ایک سبب معلوم ہوا کہ لگاتار 40 دن جو گوشت کھائے گا اس کا دل سخت ہو جائے گا. اور اگر 40 دن تک گوشت نہ کھائے تو بھی عادتیں بگڑ جائیں گی. تو بہرحال اعتدال چاہیے. تو گوشت کے فوائد بہت ہیں
اور اگر اس کی کثرت ہو جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اب جو گوشت خور ہیں، کثرت سے گوشت کھاتے ہیں، وہ غور کر لیں اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں۔ تو اعتدال، امیر اہل سنت نے فیضان سنت کے اندر اس میں کھانے کا جدول دیا ہے جامعۃ المدینہ کے طلباء کو، آداب طعام میں، غالباً اسی میں ہوگا، تو اس پہ پڑھیں۔ ایک اعتدال ہے، کھانے میں سبزیاں بھی ہوں، گوشت بھی ہو، اور دالیں بھی ہوں، چاول بھی ہوں، روٹی بھی ہو، تو ایک اعتدال چاہیے۔ اعتدال کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس سے صحت اچھی رہے گی۔ گوشت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھا، اور اس کے فضائل بھی ہیں۔ چنانچہ فیضان سنت کے صفحہ نمبر 304 پر امیر علیہ سنت نقل کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا گوشت تھا۔ ملخصاً جامع ترمذی حدیث نمبر 178، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، گوشت کانوں کی سماعت بڑھاتا ہے اور دنیا آخرت میں کھانوں کا سردار ہے۔ اگر میں اللہ عز و جل سے سوال کرتا تو مجھے روزانہ گوشت عطا کرے تو عنایت فرماتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گوشت اور کدو سے سرید بنا کر کھاتے، یعنی گوشت اور کدو شریف کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے اچھی طرح بھگو کر تناول فرماتے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گوشت تناول فرماتے تو اس کی طرف سر اقدس کو نہ جھکاتے، بلکہ اس کو اپنے دہن یعنی منہ مبارک کی طرف اٹھاتے اور پھر دندان مبارک سے کاٹتے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بکری اور بکرے کے گوشت میں دست یعنی بازو اور شانہ یعنی کندھا پسند تھا۔ تو گوشت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا، مگر بات یہاں ہو رہی ہے کثرت کرنے کی، کہ 40 دن مسلسل گوشت نہ کھایا جائے تو یہ اخلاق کو بگاڑ دے گا، اور اگر مسلسل 40 دن کھایا جائے تو دل کو سخت کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ہر معاملے میں اعتدال نصیب فرمائے۔ مزید سنیے ہماری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرما رہی، چنانچہ احیاء العلوم میں ہے، آپ فرماتی ہیں عقیقے میں ہڈی کو نہ توڑا جائے، اور ایک جگہ فرمایا جب عقیقہ کیا جائے تو اسے اعضاء سمیت بنایا جائے، فیطبخ، پھر اسے پکایا جائے، پھر کھایا اور کھلایا جائے۔ ایک جگہ اور فرمایا عقیقے کے گوشت کو اعضاء کے ساتھ پکایا جائے اور اس میں سے ہڈی کو نہ توڑا جائے۔ تربیت اولاد بڑی پیاری کتاب ہے، اولاد کی دعائیں کی، اولاد کی پرورش کی، کیا تربیت بھی کی۔ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں بہترین عطیہ کیا ہے؟ دینی تربیت، اچھی تربیت، آخرت کی تیاری، اللہ رسول کی محبت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ بھی دی؟ ماں کی گود یہ اولاد کے لیے پہلا اسکول ہے، پہلا مدرسہ، پہلی درس گاہ ہے، اس کی تربیت بھی تو کرنی ہے نا۔ یہ کتاب رہنما ہے اولاد کی تربیت کے لیے، جن کی اولاد ہے ان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، اور کن کن چیزوں کی تربیت کرنی چاہیے اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ عقیقہ کیا ہے؟ آئیے اس میں سے آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ چنانچہ اس کے صفحہ نمبر 72 پر ہے، بحر شریعت حصہ 15 صفحہ 153 کے حوالے سے، بچے کی پیدائش اس کے والدین اور خاندان بھر کے لیے مسرت و شادمانی کا پیغام لاتی ہے۔ بارگاہ الہی عز و جل میں اس نعمت کے شکر کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بطور شکرانہ جانور ذبح کیا جائے، اسی کو عقیقہ کہتے ہیں، اور یہ مستحب ہے۔ اور عقیقے کے بارے میں بہت تفصیلات ہیں، جو کہ میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے، عقیقے کے بارے میں سوال جواب۔ عام طور پر اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، نہ ماں کو نہ باپ کو، اسلامی معلومات بہت کم ہیں۔ یہ بہت مختصر اور جامع رسالہ ہے عقیقے کے متعلق، اپنے شہر کے مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کیجیے۔ اور آپ کے شہر میں مکتبہ نہیں ہے یا آپ کی رسائی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، غمزدہ نہ ہو، یہ رسالہ آپ لے سکتے ہیں۔ ہاں، اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کہاں سے؟ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے، جہاں پر مختلف کتابیں، بیانات ہیں، بہت کچھ ہے اس میں۔
www.dawatislami.net. وہاں سے لیجئے، اس کو پڑھ لیجئے. عقیقے کے بارے میں بہت مفید معلومات ہیں اس کے اندر. بے عقیقہ مرنے والا بچہ شفاعت کرے گا یا نہیں، مرے ہوئے بچے کے عقیقے کے بارے میں کیا حکم ہے، شادی کے جانور میں عقیقے کی نیت کرنا کیسا، بچوں کے ناموں کے بارے میں مدنی پھول، جانور کی عمر میں شک ہو تو کیا کریں، کافرہ دائی سے زچگی کروانا حرام ہے، عقیقے کی دعا، یہ سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اب ہماری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ارشاد فرمایا کہ عقیقہ کی جو ہڈیاں ہیں وہ نہ توڑو، اس کے تعلق سے اس میں جو لکھا ہوا ہے امیر اہل سنت نے بہار شریعت حصہ 15 صفحہ 155، وہ میں عرض کرتا ہوں. سوال: کیا یہ درست ہے کہ عقیقے کے جانور کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں؟ جواب: بہتر یہ ہے کہ اس کی ہڈی نہ توڑی جائے بلکہ ہڈیوں پر سے گوشت اتار لیا جائے. یہ بچے کی سلامتی کی نیک فعل ہے، اور ہڈی توڑ کر گوشت بنایا جائے اس میں بھی حرج نہیں. یعنی یہ نیک فعل ہے بچے کے لیے، اور ہماری امی جان اس کی ترغیب دلا رہی ہیں کہ بچے کا عقیقہ کریں تو جو جانور ذبح کریں اس کی ہڈی نہ توڑی جائے. اور مزید ایک سوال کا جواب اسی رسالے کے آخر میں لکھا ہے: کیا عقیقے کا گوشت پکانے کا بھی کوئی مخصوص طریقہ ہے؟ بڑا معلوماتی سوال ہے، یہ رسالہ بڑا معلوماتی، اور اس کو لے کر پڑھ لیں تو کیا بات ہے. بچے کے لیے عقیقے میں جانور کیسے ہوں، بچی کے لیے کیسے ہوں، اب ساری تفصیلات ظاہر نہیں بتائی جا سکتی، آپ اس رسالے کو لے کر پڑھ لیجئے. بہرحال عقیقے کے گوشت کو پکانے کا مخصوص طریقہ. جواب: صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں گوشت کو جس طرح چاہیں پکا سکتے ہیں. میٹھا پکایا جائے تو بچے کے اخلاق اچھے ہونے کی فعال ہے. یہ اچھا ہے کہ گوشت کو میٹھا پکایا جائے. میٹھا کس طرح پکایا جائے وہ کسی کک سے معلوم کر لیں بھائی، اور اگر اس کو نمکین بنا لیا تو بھی حرج نہیں. بہرحال عقیقے کے بارے میں سوال جواب میں عقیقے کے تعلق سے بہت مفید معلومات ہیں. تو ہماری امی جان ترغیب دلا رہی ہیں کہ جب عقیقہ کریں بچے کا بچی کا تو اس میں جو گوشت بنائیں جانور ذبح کریں تو ہڈی نہ توڑیں. تو بہرحال اس کی نیک فعل ہونے کے تعلق سے میں نے آپ کو عرض کیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی مدنی انقلاب برپا کر رہی ہے اسلامی بھائیوں میں، اسلامی بہنوں میں، اور بے شمار اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، جنت کی تیاری کر رہے ہیں الحمدللہ. جو اسلامی بہنیں ہفتہ وار اجتماع میں جاتی ہیں بہت خوش نصیب ہیں، اور جو شرکت نہیں کرتی ان کو بھی ترغیب ہے کہ وہ بھی شرکت کریں. بہت ہی پیارا ماحول ہے. یہ اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب کے تعلق سے کئی رسالے ہیں. معذور بچی مبلغہ کیسے بنی، یہ بہاروں کا رسالہ ہے. آئیے میں آپ کو یہ بہار پڑھ کر سناتا ہوں کہ معذور بچی وہ کیا مبلغہ بن گئی. پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ کہتے ہیں کہ دنیا دار شخص تھا، مذہبی معاملات سے کوئی خاص شغف نہ تھا. ایک دن میری چھوٹی بیٹی جو مجھے بہت پیاری تھی اسے بخار ہو گیا. بتھیرے یعنی بہت علاج کروائے، بخار اترتا نہیں تھا، تیز ہو جاتا تھا. بالآخر ہاسپٹل داخل ہونا پڑا. تقریباً 6 ماہ تک میری منی سخت اذیت میں مبتلا رہی. دھڑ اور ذہن مفلوج ہو چکا تھا. ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں کہ سن کر ہماری رہی صحیح امیدیں بھی دم توڑ گئیں. پھر میری لاڈلی بیٹی بے ہوش ہو کر کومے میں چلے گئی اور میں بے بسی سے دیکھتا رہا. ایک دن ہمارے محلے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی سر پر سبز امامہ شریف سجائے سفید لباس میں ملبوس نظر آئے. میں نے ان سے بیٹی کی صحت یابی کے لیے دعا کی عرض کی. انہوں نے ہاتھوں ہاتھ دعا کی اور مجھے دعوت دی کہ جمعرات کو ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں آپ شرکت کریں. وہاں اجتماعی دعا ہوتی ہے، بڑی برکتیں ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں اجتماع میں شریک ہوا، دعا بھی مانگی. الحمدللہ عز وجل کچھ ہی دن کے بعد میری بچی کو ہوش آ گیا. ڈاکٹرز، اسپتال کا دیگر عملہ حیران یہ کیوں کر ممکن ہوا، مگر بچی کا دھڑ اور ذہن مفلوج ہی رہا. وہ ایب نارمل یعنی ذہنی طور پر معذور ہو گئی تھی. بہرحال ہم اسے گھر لے آئے. جیسے جیسے بچی بڑی ہو رہی تھی ہماری تشویش میں اضافہ ہو رہا تھا کہ لڑکی ذات کا معاملہ ہے، بچی کا معاملہ ہے، مستقبل کیا ہوگا.
یہ کہتے ہیں کہ میں نے بچی کی دلجوئی کی خاطر ذہنی معذور یعنی ایب نارمل بچوں کے اسکول میں سے داخل کروا دیا. چونکہ وہ اپنے پیروں پر چل نہیں سکتی تھی، اسے اٹھا کر گود میں اسکول چھوڑا تھا، چھٹی کے بعد لے آتا. گھر کے قریب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالغات میں پڑھاتی تھیں. میرا ذہن بنا کہ اتنی دور اسکول لے جانے سے بہتر ہے اسے گھر کے قریب مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا دیا جائے. یوں میری بچی مدرسۃ المدینہ میں جانے لگی. اسلامی بہنوں نے بہت شفقت دی. کچھ ہی عرصے میں میری بچی اور ہمارا سارا گھرانہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہو گیا، طاری بن گیا. شاید آپ کو یقین نہ آئے مگر خدا کی قسم یہ حقیقت ہے کہ چند ماہ کے اندر اندر میری بچی جو ذہنی طور پر معذور تھی بالکل صحیح ہو گئی، اور حیرت انگیز طور پر اس کے دونوں پاؤں اس قابل ہو گئے کہ وہ اپنے قدموں سے چلنے لگی. یہ کہتے ہوئے اسلامی بھائی کی آواز بھر آئی اور روتے ہوئے کہنے لگا یہ سب میرے پیر و مرشد کی نظر عنایت ہے، ان کی اپنی مریدوں کے لیے کی جانے والی دعاؤں کا صدقہ ہے. میری بیٹی اب بڑی ہو چکی تھی. وہ باہر نکلتے وقت مدنی برقع اوڑھتی، ہاتھوں میں دستانے، پاؤں میں موزے پہنتی. ماضی کی معذور بچی اب دعوت اسلامی کی ایکٹیو فعال مبلغہ تھی. کئی مرتبہ اسے دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھر اجتماع میں بیان کرنے، اجتماعی دعا کروانے کی بھی سعادت ملی. ہمارا گھر نگاہ مرشد کامل کی برکت سے سنتوں کا گہوارہ بن چکا تھا. پھر اس کی شادی ہو گئی. جب اس کے ہاں پہلی بچی کی ولادت ہوئی تو اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. وہ اسپتال میں داخل تھی. میں نے اپنی بیٹی کا سر گود میں لے رکھا تھا. وہ کہہ رہی تھی کاش میں اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت کی زیارت کر سکتی. وہ عام دنوں میں بھی اس کا اظہار کرتی رہتی تھی، کاش امیر اہل سنت کی VCD پہلے تشریف لے آتی تو میری بیٹی کا ارمان پورا ہو جاتا. اس کے بعد اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور پھر اچانک بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی. میں نے چونک کر دیکھا تو میری چیخ نکل گئی کہ اس کی روح پرواز کر چکی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آخر موت ہے، مگر بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ قابل رشک ہوتی ہیں. جو کلمہ پڑھ کر جائے واقعی قابل رشک ہے. اللہ ہمیں بھی ایسی ایمان افروز موت دے. مرنا تو ہے ہی، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے جائیں. جب دنیا سے جائیں تو استغفار کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں. کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدنی ماحول نصیب فرمائے اور مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. تو اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ ہفتہ وار جمع ہوتا ہے اسلامی بہنوں کا، وہاں شرکت کریں. مدرسۃ المدینہ بالغات میں جائیں، اپنی بچیوں کو بھیجیں. مدرسۃ المدینہ للبنات جس میں اسلامی بہنیں بچیوں کو پڑھاتی ہیں وہاں پر بھیجیں. انشاءاللہ اس اچھے ماحول کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اور کوئی آپ کو مسئلہ ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ تعویذات عطاریہ سے رابطہ کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی ماحول کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام.